السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام ایک تحقیقی مقالہ بعنوان حضرت جنید بغدادی علمی تبحر اور روحانی مشاغل آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس مقالے کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر علامہ حافظ سید بدیع الدین صابری، سابق صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ حیدرآباد انڈیا نے۔ یہ مقالہ پیش کیا جا رہا ہے بضمن 119واں عرس محدث کبیر حضرت مولانا حافظ سید عبد الرحمن حسینی بخاری چشتی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 1329 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی علمی تبحر اور روحانی مشاغل۔ علم کی 3 قسمیں ہیں: علم من اللہ جسے شریعت کہا جاتا ہے، اور علم مع اللہ وہ علم مقامات و درجات اولیاء اور علم طریق حق ہے، اور علم باللہ اسی کو علم معرفت کہا جاتا ہے۔ وہ اولیاء جن کو ان تینوں علوم سے حظ وافر ملا ہے، ان میں سے ایک سید الطائفہ ابو القاسم حضرت جنید ابن محمد زجاج قواریری بغدادی علیہ رحمت و رضوان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد کا تعلق نہاوند سے ہے، اور آپ کی جائے ولادت اور نشو و نما بغداد میں ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی جس طرح طریقت کے امام الائمہ ہیں، اسی طرح آپ شریعت کے بھی امام ہیں۔ آپ نے حضرت امام شافعی کے شاگرد حضرت ابو ثور سے فقہ میں تلمذ حاصل کیا، اور انہی کے مذہب کے مطابق ان کی موجودگی میں 20 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا۔ حضرت جنید بغدادی اپنے ماموں حضرت سری سختی، حارث محاسبی اور محمد ابن علی قصاب علیہ الرحمہ کے علوم سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی ذات علماء کے لیے زینت تھی، اس لیے آپ کے معاصرین آپ کو طاؤس العلماء کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کے ماموں اور پیر و مرشد حضرت سری سختی بھی عظمت و طریقت میں آپ کی امامت کے قائل تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت سری سختی سے پوچھا کہ کیا کوئی مرید اپنے پیر سے بلند مرتبہ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا ثبوت ظاہر ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا درجہ میرے درجے سے بلند ہے۔ صاحب اقتباس الانوار لکھتے ہیں کہ آپ بالاتفاق مشائخ کے مقتدی اور پیشوا ہیں۔ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ اپنی قوم میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں، گویا محض آپ کی شان میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شعرانی اپنے طبقات میں رقم تراز ہیں، یعنی لکھتے ہیں کہ عراق کے 8 اوتاد ہیں: حضرت معروف کرخی، امام احمد ابن حنبل، بشر حافی، منصور ابن عمار، حضرت جنید، سری سختی، سہل ابن عبداللہ تستری، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت ابو عبداللہ ابن خفیف فرماتے ہیں ہمارے شیوخ میں 5 کی اقتداء کرو اور باقی کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ نمبر 1 حارث ابن اسد محاسبی، نمبر 2 جنید ابن محمد، نمبر 3 ابو محمد رویم، نمبر 4 ابو العباس ابن عطا، نمبر 5 عمر ابن عثمان مکی علیہم الرحمہ، کیونکہ یہ لوگ علم اور حقائق دونوں کے جامع ہیں۔ نمبر 6 طریقت کے میدان میں حضرت جنید بغدادی کو وہ نمایاں مقام حاصل ہے کہ صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش لاہوری آپ کے مسلک کے متعلق ایک مستقل فصل منعقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنیدی مسلب و مشرق تمام مذاہب میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ 3ویں صدی کو تصوف اور طریقت کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ یہ عظیم ترین اور عہد ساز صوفیوں کا دور ہے۔ اس زمانے میں صوفیہ کی خانقاہوں کا قیام بھی شروع ہوا۔ حضرت علامہ جامی کے ایک بیان کے مطابق صوفیہ کے سرخیل حضرت شیخ سرخیل کا مطلب ہوتا ہے سردار، حضرت شیخ جنید بغدادی نے بھی اپنی خانقاہ قائم کی تھی۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ غلو پسند صوفیہ کی بدعملی سے تصوف کی تطہیر اور تجدید ہے۔ اس طریق کی حفاظت کے لیے آپ نے عمل پر خوب زور دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص معرفت کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اہل معرفت ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ نیکی اور تقرب اللہ کے لیے حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کی مراد یہ تھی کہ انہیں عمل کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اعمال کے ساقط ہو جانے کے قائل ہیں، اور یہ میرے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ اس بات کے قائل سے وہ شخص بہتر ہے جو چوری کرتا اور زنا بھی،
کیونکہ عارفین باللہ نے اعمال کا حکم اللہ سے لیا ہے اور اعمال میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اگر میں 1000 سال بھی زندہ رہوں تب بھی ذرہ برابر بھی نیک اعمال کو ترک نہ کر سکوں گا، مگر یہ کہ درمیان میں کوئی بات حائل ہو جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے مخلوق پر سارے راستے بند ہیں سوائے ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ نے صوفیہ کا لباس یعنی خرقہ پہن کر بدعملی کا شکار ہونے والوں کی سخت مذمت فرمائی۔ حضرت محبوب الہی کے ملفوظات افضل الفوائد میں منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ خرقہ قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بہت سے خرقہ پوش ایسے ہیں جن سے افعال قبیحہ سرزد ہوتے ہیں اور قیامت کے دن وہی خرقہ ان کا مدعی بنے گا۔ ایسے اشخاص دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ محض خرقہ معتبر نہیں بلکہ خرقہ اس خرقہ پوش کی وجہ سے قابل اعتبار ہوتا ہے جو اسے پہن کر اس کا حق ادا کرے، ایسے شخص کے خرقہ کی عزت ہوتی ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا ہر روز ہمارے باطن میں یہ ندا کی جاتی ہے کہ لیس الاعتبار بالخرقہ انما الاعتبار بالحرفہ، یعنی خرقے کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی صرف حرفہ یعنی عمل کا اعتبار ہے۔ آپ شریعت کا بے انتہا پاس و لحاظ کرتے تھے۔ آپ کا یہ قول مشہور ہے علمنا مشید بالکتاب والسنہ، یعنی ہمارا علم کتاب اور سنت سے مستحکم ہے۔ ہر وہ طریق جو کتاب و سنت کے خلاف ہو مردود اور باطل ہے۔ ایک علم کا تعلق قابلیت سے ہے اور ایک کا تعلق قبولیت سے۔ جس کا تعلق قبولیت سے ہوتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی کے علم معرفت کو قبولیت عامہ عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ حضرت جنید کے زمانے میں بہت سے مردان کامل تھے لیکن علم میں کوئی ان سے بڑھ کر نہ تھا۔ حضرت امام شاعرانی نے فرمایا کہ حضرت جنید علم میں قطب تھے جبکہ سہیل تستری مقام میں قطب تھے اور حضرت بایزید حال میں قطب تھے۔ اگر کوئی مخالفت کی نیت سے ایک مرتبہ بھی آپ کی مجلس میں جاتا تو آپ کے علمی تبخر کا اعتراف کیے بغیر نہیں لوٹتا تھا۔ رسالہ قشیریہ میں منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سعید ابن کلاب سے کہا گیا کہ تم ہر شخص کے کلام پر جرح کیا کرتے ہو اور یہاں جنید نامی ایک شخص ہے، کیا تم اس پر بھی اعتراض کر سکتے ہو یا نہیں؟ چنانچہ وہ آپ کے حلقے میں حاضر ہوا اور حضرت جنید سے توحید کے تعلق سے سوال کیا تو انہوں نے ایسا جواب دیا کہ عبداللہ حیران ہو گئے اور کلام کے دہرانے کی درخواست کی تو حضرت جنید نے عبارت بدل کر بات دہرائی۔ اس پر عبداللہ نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے جو مجھے نہیں آتی، ذرا پھر دہرائیے۔ انہوں نے اسی بات کو دوسری عبارت میں پھر دہرایا۔ عبداللہ نے کہا آپ نے جو فرمایا مجھے یاد رکھنا ممکن نہیں، مجھے لکھ دیجئے۔ تو حضرت جنید نے فرمایا اگر آپ سلوک کا راستہ طے کر چکے ہوتے تو میں لکھ دیتا۔ اس پر عبداللہ کھڑے ہو گئے اور آپ کی فضیلت اور آپ کی شان بلند کا اعتراف کیا۔ آپ کی فکر بچپن ہی سے علمی تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جنید علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں میں ابھی 7 سال کا تھا اور سری سقطی علیہ الرحمہ کے سامنے کھیل رہا تھا۔ اس وقت ان کے سامنے ایک جماعت شکر کے متعلق گفتگو کر رہی تھی تو آپ نے مجھ سے پوچھا شکر کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ تو اللہ کے احسان کے بدلے میں اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اس پر حضرت سری سقطی نے فرمایا اللہ تعالیٰ عنقریب تجھے زبان عطا کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی کی علمی شان کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت آپ کے شامل حال تھی۔ آپ علم سے مزین ہونے کے باوجود ابتدا میں واعظ نہیں کرتے تھے۔ آپ کا خود بیان ہے کہ حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ لوگوں کو واعظ کرنے کا حکم کرتے تھے، میں واعظ کرنے میں جھجک محسوس کرتا تھا اور میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھتا تھا۔ میں نے ایک جمعہ کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لوگوں کو واعظ کرو۔ میں اٹھ کر صبح ہونے سے پہلے ہی حضرت سری سقطی کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ انہوں نے کہا تم نے ہماری بات نہیں مانی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھ سے فرمایا۔ دوسرے دن حضرت جنید جامع مسجد میں لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے بیٹھے۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ جنید لوگوں کو واعظ فرمانے لگے ہیں تو ایک عیسائی لڑکا بھیس بدل کر اٹھا اور آپ سے عرض کی اے شیخ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے کیا معنی ہے؟ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست اور سمجھ سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے اپنے سر کو جھکایا
پھر اپنے سر کو اٹھا کر فرمایا تو مسلمان ہو جا کیونکہ تیرے اسلام لانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ لڑکا فوراً مسلمان ہو گیا۔ آپ کی مجلس میں شرکت کی برکت سے اہل علم کے علوم ترقی پاتے تھے، جیسا کہ ابو الحسین علی ابن ابراہیم الحداد کا بیان ہے کہ میں قاضی ابو العباس ابن شریح کی مجلس میں گیا تو انہوں نے اصول و فروع کے متعلق ایسی عمدہ تقریر کی کہ مجھے اس سے بہت تعجب ہوا۔ جب انہوں نے میرے اس تعجب کو دیکھا تو کہا تجھے معلوم ہے کہ یہ علم میں نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ میں نے کہا آپ ہی فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ابو القاسم جنید کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت ہے۔ آپ نے جس جامعیت کے ساتھ تصوف اور صوفی کی تعریف کی ہے یہ آپ کے علمی تبحر کی دلیل ہے، جیسا کہ کشف المحجوب میں یہ روایت ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں پر ہے: سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت یعنی اجنبی بن کر رہنا، بدڑی، سیاحت اور فقر۔ یہ 8 خصلتیں 8 انبیاء کی ابتدا ہے۔ سخاوت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، کیونکہ آپ نے فرزند کو فدا کیا۔ رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، کیونکہ بوقت ذبح اپنی جان عزیز کو بارگاہ خداوندی میں اپنی رضا سے پیش کر دیا۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی کہ آپ رب کی طرف سے آئی ہوئی ابتلاء و آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ اور اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ 3 دنوں تک لوگوں سے بات نہ کریں سوائے اشارے کے۔ اسی سلسلے میں ارشاد ہے اذ نادا ربہ ندان خفیہ، انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ اور غربت یعنی اجنبی بن کر رہنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ وہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔ اور سیاحت یعنی سیر و سیاحت سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ نے یکا و تنہا مجرد زندگی گزاری اور سوائے ایک پیالہ و کنگھی کے کچھ پاس نہ رکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا ہے تو انہوں نے پیالہ بھی توڑ دیا، اور جب کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کر رہا ہے تو کنگھی بھی توڑ دی۔ اور گدڑی یعنی صوف یعنی اون کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ انہوں نے پشمینی کپڑے پہنے۔ اور فقر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جنہیں روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی، اور ارشاد ہوا کہ آپ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں بلکہ اپنے ان خزانوں کا استعمال کریں اور آرائش اختیار کریں۔ لیکن بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کی اے خدا اس کی حاجت نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو 2 روز فاقہ کروں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صوفی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا صوفی زمین کی مانند ہے جسے نیک و بد ہر ایک روندتا ہے، اور وہ ابر کی مانند ہے کہ ہر ایک پر سایہ فگن ہوتا ہے، اور بارش کی طرح ہے کہ ہر ایک کو سیراب کرتا ہے۔ آپ نے قرب نوافل والی حدیث شریف سے استدلال کرتے ہوئے محبت کی تعریف ایک نئے انداز میں کی ہے۔ صاحب عوارف المعارف لکھتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عاشق کا اپنی صفات ترک کر کے محبوب کی صفات کو قبول کر لینا محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حدیث قدسی میں اس کا ارشاد یہی مفہوم و مطلب ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں، یعنی اس کے کان اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ رب سے کتنا قریب ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کا بہترین معیار اپنے اس قول سے مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے جتنا وہ بندوں کے دلوں کو اپنے سے قریب پاتا ہے، اور تم یہ دیکھو کہ وہ تمہارے دل سے کتنا قریب ہے۔ کتاب اللہ کے اسرار و حقائق پر آپ کی گہری نظر تھی، پرانی آیات سے آپ کے استدلالات اس کی بگن دلیل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت محمد ابن سیرین، حضرت ابو العباس ابن عطا رحمہم اللہ ایک جگہ جمع تھے۔ قوال نے چند اشعار پڑھے، دونوں باہم وجد کرنے لگے اور حضرت جنید ساکن بیٹھے رہے۔ وہ کہنے لگے اے شیخ اس سماع میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت جنید نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھا تحسبها جامدہ وہی تمر مر السحاب، تم ان کو جامد اور ساکن خیال کرتے ہو حالانکہ وہ گزرنے والے بادلوں کی مانند گزر جاتے ہیں۔ ابن شاہین نے حضرت جنید سے معا کا معنی دریافت کیا تو فرمایا معا کے 2 معنی ہیں،
انبیاء کا ذکر ہو تو اس سے مراد مدد اور حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تمہاری باتیں سنتا ہوں اور تمہیں دیکھتا ہوں۔ اگر عوام کا ذکر ہو تو اس سے علم اور احاطہ مراد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، یعنی جو پوشیدہ باتیں 3 آدمیوں میں ہوتی ہیں تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی باتوں کو جانتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضرت سری سختی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں ایک شخص کو دیکھا جس پر غشی طاری ہے۔ میں نے عرض کی اسے کیا ہوا ہے؟ فرمایا اس نے قرآن پاک کی ایک آیت سنی اور غشی طاری ہو گئی۔ میں نے کہا اس پر وہی آیت دوبارہ پڑھی جائے۔ جب آیت پڑھی گئی تو اسے افاقہ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہوئی، پھر اسی سے بینائی درست ہوئی۔ آپ نے اسے بہت پسند فرمایا۔ لوگوں نے حضرت جنید قدس سرہ العزیز سے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کے مال میں سے صرف ایک پرانی کھجور کی مقدار چبانے کے لیے رہ گیا ہو؟ فرمایا کہ مکاتب غلام ہی رہے گا اگرچہ اس پر 1 درہم باقی رہے۔ حضرت جنید بغدادی کے کچھ عالمانہ اور عارفانہ اقوال ہم تک پہنچے، وہ کثیر ہونے کے باوجود بہت کم ہیں، اس لیے کہ آپ اسرار الہیہ کی حفاظت اور اخفاء کا حد درجہ اہتمام فرماتے تھے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ آپ اکثر اپنے مرید حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرماتے تھے کہ حجاب والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عقدہ نہ کھولا کرو۔ روحانی مشاغل۔ اہل اللہ کے سارے روحانی مشاغل اس حدیث کی تفسیر ہوا کرتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو یہ تصور رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث شریف کے مطابق حضرت جنید بغدادی کی ساری زندگی اور آپ کے روحانی مشاغل مراقبہ و مشاہدہ اور حضور و شہود پر مشتمل تھے۔ حضرت جنید بغدادی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر ایسا زمانہ بھی گزرا کہ تمام زمین و آسمان والے میری پریشانی پر روتے تھے، پھر ایسا زمانہ بھی آیا کہ ان کے مفقود ہونے پر میں روتا تھا۔ اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ مجھے نہ اپنی خبر ہے نہ زمین و آسمان کی۔ صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں یہ حضور حق کے متعلق بہترین اشارہ ہے۔ افضل الفوائد ملفوظات حضرت محبوب الہی کی روایت کے مطابق حضرت جنید بغدادی نے فرمایا 10 سال میں بیابان میں پھرتا رہا، جنگلوں میں پھرتا رہا اور دل کی نگہداشت کرتا رہا، اب 20 سال سے مجھ کو کسی کی خبر نہیں۔ پھر کہا کہ 20 سال حق تعالی جنید کی زبان سے بات کرتا رہا، لیکن جنید کا بیچ میں کوئی دخل نہ تھا اور نہ ہی خدا کے سوا کسی کو اس بات کی خبر تھی۔ آپ کے روحانی مشاغل میں سے ایک مشغلہ مراقبہ ہے، جیسا کہ صاحب کشف المحجوب نے فرمایا کہ باطن کا مراقبہ جنیدیوں کا امتیاز ہے۔ حضرت جنید بغدادی مشاہدے کے کس عظیم مرتبے پر تھے، اس کا کشف المحجوب کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حج کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا حج کر لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے مکان سے چلے، وطن سے کوچ کیا، کیا اس وقت تم نے گناہوں سے بھی کوچ کر لیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تم نے کوچ ہی نہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا جب تم گھر سے چلے اور ہر منزل میں رات کو قیام کیا تو کیا تم نے راہ حق کا قیام بھی طے کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے کوئی منزل طے ہی نہیں کی۔ پھر فرمایا جب تم نے میقات سے احرام باندھا تو کیا شرعی صفات سے جدا ہو گئے تھے؟ جب تم نے میقات سے احرام باندھا تو کیا بشری صفات سے جدا ہو گئے تھے جیسا کہ تم کپڑوں سے جدا ہوئے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تو تم محرم بھی نہ ہوئے، یعنی احرام بھی تم نے نہ باندھا۔ پھر فرمایا جب تم نے عرفات میں وقوف کیا تھا تو کیا مجاہدے کے لیے کشف میں بیٹھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تم نے عرفات کا وقوف بھی میسر نہ آیا۔ پھر فرمایا جب تم مزدلفہ میں اترے تھے اور تمہاری مراد بر آئی تھی تو کیا تم نے تمام نفسانی خواہشوں کو چھوڑ دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بس تو مزدلفہ کا نزول بھی حاصل نہ ہوا۔
پھر فرمایا جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا تو کیا تم نے اپنی سر کی آنکھوں سے مقام تنزیہ میں حق تعالیٰ کے جمال کے لطائف بھی دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تو طواف بھی حاصل نہ ہوا۔ پھر فرمایا جب تم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تھی تو صفا کا مقام اور مروہ کے درجے کا ادراک کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا سعی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا جب مینا میں آئے تو کیا تمہاری ہستیاں تم سے جدا ہو گئی تھیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ابھی تم مینا بھی نہیں پہنچے۔ پھر فرمایا جب قربان گاہ میں تم نے قربانی کی تھی اس وقت تم نے نفسانی خواہشوں کی بھی قربانی کی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بس تو قربانی بھی نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا جب تم نے جمرات پر سنگریزے پھینکے تھے اس وقت تمہارے ساتھ جو نفسانی تمنائیں تھیں کیا ان سب کو بھی پھینک دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تم نے سنگریزے بھی نہیں پھینکے اور حج بھی نہیں کیا۔ جاؤ ان صفات کے ساتھ پھر حج کرو تاکہ مقام ابراہیم علیہ السلام تک رسائی ہو۔ حضرت جنید بغدادی کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا خود ان کی زبان سے سنیے۔ کسی نے آپ سے پوچھا آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو آپ نے اپنے گھر کی سیڑھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سیڑھی کے نیچے اللہ کے سامنے 30 سال بیٹھے رہنے سے۔ آپ کی ساری زندگی مجاہدوں سے تعبیر ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہم نے یہ علم تصوف قیل و قال کے ذریعہ حاصل نہیں کیا بلکہ بھوک، ترک دنیا اور ترک معلوفات اور مستحبات سے قطع تعلق کر کے پایا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے تقرب کے ہر قسم کے ذرائع کو اپنا محبوب مشغلہ بنایا۔ عوارف المعارف کی روایت کے مطابق جہاں آپ صائم الدہر تھے وہیں آپ کے معمولات میں نوافل کی کثرت تھی۔ صاحب رسالہ قشیریہ اپنے استاد ابو علی دقاق سے روایت کرتے ہیں کہ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز اپنی دکان پر آ کر پردہ لٹکا دیتے تھے اور 400 رکعت ادا کر کے گھر کو لوٹتے تھے۔ قیامت کے دن مصیبتوں کا ثواب کیا ہوگا؟ اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو انسان نعمت ملنے سے بڑھ کر مصیبت کے آنے پر رب کا شکر ادا کرے گا، جیسا کہ بزرگوں کا معمول ہے۔ چنانچہ اسرار الاولیاء ملفوظات حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں منقول ہے کہ جب خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ العزیز بخار، درد یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہوتے تو شکرانے میں اس روز 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ بڑھاپے میں بھی آپ کے شوق و ذوق اور عبادت میں کوئی فرق نہ آیا۔ صاحب کشف المحجوب روایت کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بوڑھے ہو گئے تو اس بڑھاپے میں بھی جوانی کے کسی ورد کو نہ چھوڑا۔ لوگوں نے عرض کی شیخ اب آپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، ان میں سے کچھ نوافل چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے فرمایا یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کو ابتدا میں کر کے اس مرتبے کو پایا ہے، اب یہ ناممکن ہے کہ انتہا پر پہنچ کر ان سے دستبردار ہو جاؤں۔ جب آپ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی گئی تو کسی نے عرض کی باوجود اس قدر شرف و عظمت کے کیا آپ بھی اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں، جس راستے سے ہم اللہ تک پہنچے ہم اسے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا دن جس طرح نمازوں سے معمور تھا آپ کی راتیں بھی اللہ کے ذکر سے روشن تھی۔ صاحب افضل الفوائد نقل فرماتے ہیں کہ رات بھر اللہ اللہ کرتے اور یہ شعر پڑھتے تھے من لم یکن للوصال اہلا فکل احسان لہ ذنوب، جو وصال کا اہل نہیں تو اس کی ہر نیکی گناہ ہے۔ آپ کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جو ذکر الہی سے خالی ہو۔ صاحب رسالہ قشیریہ روایت کرتے ہیں حضرت جنید سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہیے تو فرمایا میں اسے نہیں بھولا ہوں کہ اسے یاد کروں، اور کہا وحاضر فی القلب یعمرہ لست انساہ فاذکرہ فہو مولایا ومعتمدی ونصیبی منہ اوفرہ، وہ تو دل میں حاضر ہے جس سے دل آباد ہے، میں اسے بھولتا نہیں ہوں کہ یاد کروں، وہ میرا مولا اور میرا سہارا ہے اور مجھے اس سے وافر حصہ ملتا ہے۔ آپ عبادت کی طرح مخلوق کی دل جوئی اور حاجت روائی کو بھی فرض سمجھتے تھے، جیسا کہ صاحب اسرار الاولیاء لکھتے ہیں کہ خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ العزیز جب سجادے پر بیٹھ کر یاد حق میں مشغول ہوتے اور کوئی آ جاتا تو چھوڑ کر باتیں کرنے لگتے اور باتوں ہی باتوں میں جس حاجت کے لیے آتا پوری کرتے، جب وہ واپس چلا جاتا تو آپ تلاوت میں مشغول ہوتے۔ سما بھی آپ کا روحانی مشغلہ تھا، اگرچہ زندگی کے آخری حصے میں اس کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے ترک کر دیا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت کے مطابق آپ نے سما کو طیب العیش مع اللہ
اللہ کے ساتھ بہترین وقت گزارنا قرار دیا ہے۔ حضرت امام شعرانی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، فقراء پر 3 مقامات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے: سماع کے وقت، کیونکہ وہ صرف حق سے ہی سنتے ہیں اور صرف وجہ سے ہی کھڑے ہوتے ہیں; کھانا کھاتے وقت، کیونکہ وہ صرف فاقے سے ہی کھاتے ہیں; اور علم کے مذاکرے کے وقت، کیونکہ وہ صرف اولیاء اللہ کے احوال ہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صاحب عوارف المعارف لکھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ پہلے تو آپ سماع سے رغبت رکھتے تھے، اب کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں کس کے ساتھ سنتا تھا اور کن لوگوں سے سنتا تھا۔